نے روکا تم نے چھوڑ دیا، اس لیے تم پر ظالم حکمراں مسلط کیے گئے ہیں۔ یہی بات ہے جو ہمارے لیے ہے۔ آج ہم نے رسول کو چھوڑ دیا، آج ہم مسجدوں کو بھول گئے، آج ہم قرآن کو بھول گئے، آج ہم ان تمام چیزوں کی باتوں پر، علماء کی باتوں پر عمل نہیں کر رہے ہیں، اس لیے ہم پر ظالم حکمراں مسلط کیے گئے ہیں۔ اور ایک حدیث ہے، اور یہ حدیث قیامت کے نشانیوں میں ایک نشانی بھی ہے۔ آئیے اس حدیث پر غور کیجئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر مسلمانوں کے اندر، کسی قوم کے اندر اگر یہ 3 کام پائے جائیں تو سمجھ لینا اس پر ظالم حکمراں مسلط کیے گئے ہیں۔ وہ 3 کام کیا کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کسی قوم کے اندر یعنی وہ لڑکیاں پیدا ہو جائے جو ناچنے والیاں ہوں، جو گانے بجانے میں گانے بج رہے ہیں اور اس میں وہ ڈانس کرتی ہو، عام بات آپ کو بتا دو، رنڈیاں ہوں جو گندی چیزوں میں مشغول رہتے ہیں، برائیوں میں، اپنے جنگل میں لوگوں کو پھنسانے کے چکر میں پڑے رہتے ہیں، جیسے اگر لڑکیاں پیدا ہو جائے تو ظالم حکمراں کو مسلط کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، وہ کام کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر یہ بھی خرابیاں موجود ہیں کہ مسلمان کاروبار کرتے ہیں، جب لینے کی باری آئے تو وہ زیادہ لیتے ہیں، جب دینے کی باری آئے تو کم دیتے ہیں۔ یعنی عام بات بتا دوں کہ ناف تول میں کمی کرتے ہیں۔ ویل للمطففین، جو لوگ ناف تول میں کمی کرتے ہیں اس کے لیے ویل جہنم ہے، برباد ہے جو ناف تول میں کمی کرتے ہیں۔ آج دیکھیے کیا ہو رہا ہے، لوگ کم کر کے دینے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ منافع زیادہ ہو، نقصان نہ ہو، زیادہ منافع ہو تب میں کامیاب رہوں گا، اگر نقصان ہو جائے تو میں پریشانی میں پڑ جاؤں گا۔ یہ مت سوچو، یقین رکھو، اللہ پر بھروسہ رکھو کہ جو میں کاروبار کر رہا ہوں، آپ بسم اللہ کہہ کر شروع کیجئے، اللہ کا نام لے کر شروع کیجئے، نبی نے جو دعائیں بتائی ہیں ان دعاؤں کو پڑھیں اور شروع کیجئے، نقصان نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ظالم حکمراں مسلط اس لیے بھی کیے گئے ہیں کہ آج ہم ناف تول میں بھی کمی کرتے ہیں۔ اور نمبر 3، آخری چیز، کس لیے ظالم حکمراں کو مسلط کیے گئے ہیں؟ اس لیے کہ آج معاشرے کے اندر دیکھیے، سوسائٹیوں کے اندر دیکھیے، لوگ لڑکیوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ عام بتا دوں، لڑکیوں سے تعلق رکھنے کے بعد زنا بھی کرتے ہیں، اور چھپی ہوئی اور یعنی تنہائیوں میں زنا کرنے کے بعد جب کھلے میدان میں آتے ہیں، دوستوں کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں، بیٹھنے کے بعد یہ شیئر کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں اور ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں کہ میں نے فلاں کو تو ایسا کر دیا، ویسا کر دیا۔ وہ کام بھی کیا ہے، معافی مانگنے کے بجائے ان باتوں کو عوام اور پبلکوں کے تک اور لوگوں تک پہنچاتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے، میں نے فلاں کام کیا ہے۔ اس لیے بھی ظالم حکمراؤں کا مسلط کیا جاتا ہے۔ تو آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا آج جو PM جو ہم پر ظالم حکمراں مسلط تھے، مودی جیسے اور یوگی جیسے، تو اس لیے کہ آج ہم ظلم اپنے آپ پر کر رہے ہیں، قوم کو چینج کر دیا، دین سے دور کر دیا، اس لیے آج ظالم حکمراؤں کو مسلط کیا گیا ہے۔ تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو بدلیے، ایمان والے بننے کی کوشش کیا کریں، قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی کوشش کیا کریں۔ اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہو، آخرت میں بھی کامیاب ہو، تو آپ ایمان والا بنیں۔ ایمان کے بغیر کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، ایمان کے بغیر کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ آئیے میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میرا شوہر گھر کے باہر چلے گئے اور جانے کے بعد جب وہ گھر آئے، اسی حالات میں اس نے مجھے آخری طلاق دے دی۔ اس نے کہا کہ آخری طلاق ہے، اس کے لیے طلاق ہے، بس اس نے آخری طلاق دے دی۔ حضرت فاطمہ بنت قیس نے اس طلاق نامے کو اپنے وکیل عیاش کے پاس بھیجا، لیکن ان کے اندر یہ خطائیں ہو گئی کہ اس نے طلاق نامے کے ساتھ کھجور اور جو چند چیزیں کھانے کے بھی بھیج دیا۔ بس یہ چیز ملنے کے بعد عیاش یعنی غصے کے مارے آگ ببولا ہو گئے اور کہنے لگا میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں، اور اس نے لوٹا دیا۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتی ہے، اس طلاق نامے کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک
پہنچتی ہے اور اللہ کے رسول سے کہتی ہے یا اللہ کے رسول میں نے اس طلاق نامے کو عیاش کے پاس بھیج کر بھی عیاش نے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا، میں نے عیاش کو بتایا تھا، بھیج دیا تھا، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ ریزن کیا ہے، وجہ کیا، مجھے بتائیے، تم نے تو کوئی غلطی نہیں کی ہے۔ فاطمہ بنت قیس کہتے ایسی بات ہے۔ میرے بھائیوں، فاطمہ بنت قیس سے اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ جاؤ ام شریم کے گھر میں تم اپنی عدت گزارو، اور جب عدت پوری ہو جائے تو مجھے حکم دینا، مجھے بتانا، پھر میں تمہیں بتاؤں گا، پھر میں تمہیں کہوں گا۔ لیکن ام شریم کے گھر میں اللہ کے رسول دیکھ رہے ہیں کہ چند دن یعنی وہاں پہ رہنے کے بعد صحابہ کرام کا آنا جانا لگے رہتے ہیں، جس طریقے سے گھر میں لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، باتیں ہوتی ہے۔ تو فاطمہ بنت قیس کو دیکھ کر اللہ کے رسول نے کہا یہ پریشانی ہے، تم اس کے گھر میں نہ رہو، جاؤ تم ام مکتوم کے گھر میں رہو۔ ام مکتوم کے گھر میں فاطمہ بنت قیس رہنے لگی۔ اب اس جگہ پر چند دن عدت پوری ہونے کے بعد اللہ کے رسول کو خبر کیا۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی علم ہوئی، پتہ ہوا، تو اسے کہا کہ ٹھیک ہے، اب عدت پوری ہونے کے بعد نکاح کا پیغام آنا بھی شروع ہو گیا، شادیوں کا پیغام آنا شروع ہو گیا۔ لوگ بتانے لگے کہ تم شادی کر لو، فلاں سے شادی کر لو، یعنی چند صحابہ اکرام نے پیغام دیا، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ آخرکار اللہ کے رسول نے اسے حکم دیا، یعنی فاطمہ بنت قیس سے کہا کہ جاؤ تم یعنی جاؤ تم اسامہ بنت زید سے شادی کر لو۔ اے فاطمہ بنت قیس جاؤ تم اسامہ سے شادی کر لو۔ لیکن فاطمہ بنت قیس نے اس کو بھی انکار کر دیا۔ ریجیکٹ کرنے کے بعد کہا تو غریب ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، یہ مت سوچو کہ جاؤ تم ان سے شادی کر لو۔ اللہ کے رسول نے ضد کی اور کہا کہ جاؤ تم شادی کرو، ان سے شادی کر تو لو۔ حضرت فاطمہ بنت قیس اسامہ بنت زید سے شادی کی۔ اب چند دنوں کے بعد سمجھیے کہ غائب ہو گئے، اب اللہ کے رسول کو خبر نہیں، پتہ نہیں، 1 مہینے کے بعد یا سمجھیے 2 مہینے کے بعد اللہ کے نبی سے ملاقات ہوئی۔ اللہ کے رسول نے اسے بتایا، اللہ کے رسول نے اسے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے بتائیے۔ اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول اب کھانے کی کوئی کمی نہیں ہے، اسامہ کے پاس کوئی چیزوں کا کمی نہیں ہے، رہن سہن کے لیے جگہ ہے، کوئی چیزوں کی کمی نہیں ہے۔ اس حدیث سے معلوم کیا ہوا، پتہ کیا چلا کہ اللہ کے رسول نے ایک بات پر ضد کی کہ جاؤ اسامہ سے شادی کر لو۔ فاطمہ بنت قیس نے شادی کی اور انعام دیکھیے، اطاعت کرنے کے انعام دیکھیے۔ انعام کیا ہے کہ کھانے کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ رسول کی اطاعت کرو۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگو، اگر تمہیں نبی نے تمہیں حکم دیا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے اے لوگو، اگر تمہیں نبی کسی چیز کی طرف بلا رہے ہیں تو تم جھپٹ پڑو اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، کہ دیکھ رہے ہیں کہ تمہاری زندگی کے لیے بہتر ہے، تم کامیاب ہو سکتے ہو، تو تم اس کو لفکور حاصل کرو، اپنی زندگی کو کامیاب کرو۔ آئیے ایک حدیث بیان کرتا ہوں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خود فرماتے ہیں کہ میں ایک دن نماز میں مشغول تھے، نماز پڑھ رہے، نماز ہی کی حالت میں اللہ کے رسول نے مجھے بلایا، میں نے نماز میں مبتلا رہا، پڑھتا رہا، اللہ کے رسول جا کر بیٹھ گئے۔ نماز ختم ہوئی، جب ختم ہونے کے بعد میں اللہ کے رسول کے پاس پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہا یا اللہ کے رسول کیا بات ہے مجھے بتائیے۔ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں اے ابو سعید، کیا تمہیں معلوم نہیں، کیا تمہیں پتہ نہیں، کیا تم نے قرآن کو نہیں پڑھا ہے، کیا تم نے قرآن کی بات نہیں سنی ہے کہ اگر رسول تمہیں کسی چیز کی طرف بلائے تو تم جاؤ اور اسے حاصل کرو، جاؤ تم اس کو حاصل کرنے کی کوشش کیا کرو۔ کیا تم نے یہ نہیں پڑھا ہے کہ رسول جو دے لے لو، اور رسول جسے روکے تم رک جاؤ، اسی جگہ پر ٹھہر جاؤ، اگر رسول تمہیں کسی چیز کی طرف بلا رہے ہیں تو تم جاؤ۔ کیا تم نے، ابو سعید کہتے ہیں یا اللہ کے رسول مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اللہ کے رسول مجھے معاف کر دیجئے۔ تو رسول جو بلائے اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ رسول نے کہا کہ تم گندی چیزوں کے عادی نہ بنو، تو ہمیں بننے کی ضرورت نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں۔ ارے ہم مسلمان ہونے کے باوجود ہم غلطی کیوں کریں؟ ہاں انسان ہونے کے ناطے غلطیاں ہو جاتی ہے، لیکن افضل وہ ہے، بہتر وہ انسان ہے
جو توبہ کرے، جو رب سے معافی مانگے، اللہ سے معافی مانگے، توبہ کریں، آ کے عبادت گاہوں میں رب کو پکاریں، یقیناً آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ کامیابی کے راستے ہیں، آپ عمل کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ آپ ان چیزوں پر عمل کرنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے؟ میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ نبی کے طور طریقے پر عمل کر لو۔ قرآن نے بتایا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگو اسوہ حسنہ تمہارے لیے کون ہے؟ محمد رسول اللہ ہے۔ اسوہ ہے حسنہ یعنی اسوہ تمہارے لیے محمد ہے، آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ تم مانو کامیابی تو اسی میں ہے، تم کہاں ڈھونڈ رہے ہو؟ آج دنیا میں لوگ دنیا دار بن کر اپنے دلوں کی محبت رسول سے محبت کرنے کے بجائے دنیا سے محبت کرتے ہیں، لگاؤ اسی میں ہے، چیختے رہیں، باتیں سنی وہیں پہ ٹھہر کر جس سے سنا وہیں پر رکھ کے چلے گئے۔ آپ یہ کوشش نہ کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اور اگر کسی کو نہیں آتا ہے اب تو یوٹیوب کا زمانہ ہے، اب سن بھی سکتے ہیں، اب خطیبوں سے، یہاں کے لوگوں سے، علماء سے جوڑیے اور دین کی باتیں پوچھیے کہ فلاں سے فلاں کیا ہوگا، اگر یہ کام کروں گا تو کیا غلطی ہے، آپ ان سے یہ بات پوچھیے۔ اب پوچھنا آپ کا حق ہے اور علماء کے بتانا بھی یہ حق ہے۔ اس نے جو علم حاصل کیا ہے صرف آپ کو بتانے کے لیے ہے، اور اسی لیے تو علماء کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر کہا، قرآن نے کہا کہ علم والے بہتر ہے۔ تو میں آپ کو کوشش کروں گا کہ آپ نبی تک پہنچنے کے لیے اس پر رابطہ کریں اور دین کی باتیں سنیں، آپ کے لیے تو بہتر ہے۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ دین پر کیوں عمل نہیں کر رہے ہیں؟ آئیے ایک حدیث پر غور کیجئے۔ اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان برباد ہے، وہ انسان جہنم ہے، اس کے لیے جہنم تیار کی گئی ہے، کہ وہ انسان برباد ہے جو انسان نبی کی اطاعت نہ کرے، نبی کی باتوں پر عمل نہ کرے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے کہا، اس لیے کہ اس کے لیے نبی کو آئیڈیل کیا گیا ہے، نبی کو نمونہ کیا گیا ہے، نبی کے نمونہ، نبی کو اس کے لیے آئیڈیل اور نمونہ قرار دیا گیا ہے، پھر بھی وہ آئیڈیل نہیں مانتے ہیں، پھر بھی وہ آئیڈیل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے جہنم ہے، اس لیے اس کے لیے جہنم تیار کی گئی ہے۔ اور آگے فرمایا وہ آدمی جو انسان بہتر ہے، پرہیزگار ہے، جو انسان دین پر عمل کرتے ہیں، جو انسان قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہیں، اس کے لیے جنت تیار کر کے رکھی گئی ہے۔ ہم جب قرآن کی تلاوت کریں گے، دین پر عمل کریں گے تو ہمارے لیے جنت ہے، ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو جنت چاہیے تو دین پر عمل کرو، جنت چاہیے تو دین پر عمل کرو، دین پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ جنت کے لیے دین پر عمل